صبر کیسے کر لیں؟ عین جیسے روزہ رکھ لیا اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہو ہی جانی ہے۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ کچھ مشکلات آپ کے پاس اس لیے بھی آتی ہیں کہ آپ کو ذکر اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے مشکل وقت کو صرف صبر سے گزارا جاتا ہے، پھر کچھ ہی پل بعد یہ صبر شکر میں بدل جاتا ہے، بشرطے یہ کہ آپ کا ایمان کامل ہو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو تبھی انسان کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ کوئی بات نہیں، لوگ نہ صحیح، اللہ تو ساتھ دینے والا ہے نا۔ صبر ایسی چیز ہے جو کسی کا بھی غرور توڑ دیتی ہے۔ صبر رکھیں، اذیت اجر بن جائے گی۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان پر صبر کرو۔ جب انسان صبر کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا جواب اللہ دیتا ہے۔ ہماری چپ کو ہماری ہار مت سمجھنا، کیونکہ ہم ہمارے حق کے فیصلے اپنے رب پہ چھوڑتے ہیں۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ خدا کسی کے ساتھ ہوئی زیادتی کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا، بے شک وہ ذات بہترین انصاف والی ہے۔ نہ کسی کے آنسوں کو نہ کسی کی آہوں کو خدا کبھی ضائع کرتا ہے۔ اللہ ظالم کی رسی کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، پر خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ لوگ اپنے جرم اپنے گناہوں کو دوسروں پر تھوپ کر خود کو تو تسلی دے دیتے ہیں، لیکن اللہ ہے نا، وہ نہیں بھولتا۔ کسی کا ٹوٹا دل اللہ کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ رحیم ہے، اللہ ضرور انصاف کرے گا ہر کسی کی ہر زیادتی کا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کے بعد شکر کا وقت آتا ہے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ خود لڑتا ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کن وقتوں سے گزرے گی۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہو، بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں بھاری رکاوٹ بن جاتا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا، بلند آواز سے رونا بے صبری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، کہہ تو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، چاہے پر قدرت رکھنے والا ہوں، تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتی، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک جی کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ تمہارا صبر تمہاری آزمائشوں سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ ہر مصیبت اور پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس سے پہلے اس پر گڑنے سے بہتر ہے کہ صبر کیا جائے، اجر بھی ملتا ہے اور پریشانی بھی کم ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ اگر کوئی تمہیں چھوڑ دے تو صبر کرو، اگر وہ تمہارا ہے تو وہ لوٹ کر تمہارے پاس ہی آئے گا، اور تب تک کا صبر تمہیں اللہ کا بنا دے گا۔ اور اللہ والے دنیا والوں کو کھو دینے پر رویا نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ جو اللہ کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ آزمائش جب برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے اور آس پاس کے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ کیوں مانگ رہے ہو، یہ تو تمہارے نصیب میں نہیں، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہارا یقین دیکھتا ہے اور تمہارے لیے اپنی محبت بھیجتا ہے۔ یقین سے آگے جا کر مانگو، لوگوں کی باتوں کو ٹھکرا کر مانگو، پھر دیکھو
کہاں سے اللہ تمہارے لیے وسیلے بنا دے گا، اور جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی اللہ ممکن کر دکھائے گا۔ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو تو وہ انسان مضبوط ہوتا ہے، اور اپنی بے صبری پر اللہ ہی سے تو بات کرتا ہے۔ لوگوں کی دی تسلی آرام دہ ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمارے وجود کو ٹھنڈا اللہ سے بات کرنے سے ہی ہونا ہوتا ہے۔ ہمارے بے سکون دل کو سکون سجدے سے ہی ہونا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی محبت ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہی تو بن جاتی ہے۔ وہ واقف ہے ہماری تڑپ سے، ہمارے مانگنے کی چاہت سے، بس کچھ چیزوں کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے۔ کچھ دعاؤں میں اثر صبر سے آتا ہے، اور صبر کرنے پر اللہ اجر ہی تو دیتا ہے۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، انسان واقعی بہادر بنتے بنتے بھی تھک جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں واقعی کمر توڑ کر رکھ دیتی ہیں، مگر تمہارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔ تم بس ہمت اور صبر رکھو۔ وہ رب تمہارے صبر کے وہ لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر، اور وہ صرف اس کو راضی کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ تمہیں ہر عمل کا اجر وہ اتنا دے گا کہ تم شکر کے سجدے کرتے رہ جاؤ گے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے۔ اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے اور فرماتا ہے، یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو۔ میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ کیا پتا تمہارے صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اسے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز صبر ہے، تو اپنے اللہ کے لیے ہر اس چیز پر صبر کرتے رہو جو تمہاری سوچ میں ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ ناممکن چیزوں کے ذریعے ہی تمہارا صبر آزماتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے اسی صبر سے وہ سارے دروازے کھل جائیں گے جو اب تک بند ہیں۔ جب تم مدد مانگتے ہو تب تم تک ان ذروں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے نوح تک پہنچائی گئی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں جان سکتے، اور دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ اور جو نوح کا خدا ہے وہ تو تمہارا بھی خدا ہے۔ جب آپ زندگی کے اس مقام پر جہاں آپ کو زوروں سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا من کرے، لیکن اس کی بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وہ وقت گزار لیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ سنو، صبر کرنے والوں کا اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی کوئی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ وہ جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اس نے آزمائش میں ڈالتے وقت کچھ تو سوچا ہوگا۔ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازے گا۔ تمہارے صبر کے بدلے اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا یقینی ہے۔ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ سنو، تھک گئے ہو، دنیا نے بہت بھگایا اپنے پیچھے، کوئی آپ کی نہیں سنتا اور ٹوٹ گئے ہو، تو پھر مایوس کیوں ہو؟ اٹھو اپنے رب کے پاس، اس ٹوٹے دل کو لے جاؤ، وہ المصور ہے، وہ پھر سے اس دل کو اور آپ کے ٹوٹے وجود کو جوڑ دے گا، کیونکہ وہ بندے کی طرف کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کی زندگی میں کہیں نہ کہیں تو انسان کو صبر کا دامن پکڑا ہی دیتا ہے، اور یہ جان لے کہ صبر کرنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، مگر اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور اگر آپ نے اللہ کے فیورٹ بندوں کی لسٹ میں شامل ہونا ہے تو صبر کا دامن کبھی بھی مت چھوڑیے گا۔ اللہ پاک کرم کرنے والا ہے انشاءاللہ۔